وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 126، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 15۔ اسی آیت کا پہلا حصہ کل ہم نے پڑھا۔ اس آیت میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی۔ ایک وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن والا۔ دوسری دعا مانگی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے پھلوں کا رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، خاص طور پہ ان کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں۔ یہ دو دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے دونوں قبول فرمائیں کہ اس شہر کو امن والا بھی بنا دیا اور دنیا کا ہر پھل وہاں پہ ہر موسم میں مل سکتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اگلے جو ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل تو نے ان کے لیے رزق مانگا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، چونکہ من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر یہ لفظ ہے یہاں پہ، توجہ فرمائیے اس بات پہ۔ انہوں نے ان کے لیے رزق مانگا جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل تو نے ان کے لیے رزق مانگا جو مجھے مانے، یوم آخرت کو مانے، لیکن میں رب العالمین ہوں، میں نے رزق ان کو بھی دینا ہے جو مجھے مانتے ہیں، رزق ان کو بھی دینا ہے جو مجھے نہیں مانتے۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں عالمین کا رب ہوں۔ عالمین کے اندر سارے جہان آتے ہیں، ساری مخلوقات آتی ہیں، اور اگر اس دنیا کے اندر دیکھے جائیں تو اس دنیا کائنات کے اندر صرف سارے ماننے والے نہیں، انکاری بھی ہیں، اقراری بھی ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ اس کی مہربانی دیکھیے، کیا بت پرست اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا بدھ مت اس طرح کے موجود نہیں ہیں؟ کیا اس دنیا کے اندر مشرک ابھی بھی موجود نہیں ہے؟ ہمارے پڑوس میں دیکھیں آپ، آج بھی وہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، آج بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اس طرح کے بے شمار مذاہب پڑے ہیں جو اللہ کی ذات کو سرے سے مانتے ہی نہیں، لیکن اس رب کی مہربانی دیکھیے، اس نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ سورج تو نے صرف میرے ماننے والوں کے گھر میں روشنی دینی ہے، دھوپ دینی ہے، ان کے پھل پکانے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے نہیں پکانے۔ اللہ تیری مہربانی کے کیا کہنے، وہ سورج کو یہ حکم نہیں کرتا کہ میرے انکاری لوگوں کے گھروں میں اپنا روشنی نہیں دینی، وہ بارش کو یہ حکم نہیں کرتا کہ میرے جو انکاری ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں جانا چاہیے، وہ سب کو دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی یہ انبیاء کی سنت ہے، شوق رکھا کریں۔ بہت سارے لوگ تو آنے والے مہمان کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے بھی ہے کہ وہ آنے والے مہمان کو دیکھ کے بس اندر ہی اندر گھرتے رہتے ہیں، کہہ کچھ نہیں سکتے، آگے ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کے بارے میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ جو مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے نا،
وہ اپنے ساتھ پر رزق لے کے آتا ہے، اپنی قسمت لے کے آتا ہے۔ بے شمار دفعہ ایسا ہوا، تجربہ ہوا، یقین جانے۔ یاد رکھیں، حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی پر خوش ہوتا ہے نا، اس کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، اور خوش ہوتا ہے اپنی بارش برساتا ہے، اور خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں بیٹی کی رحمت عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور روایات میں ہے آپ تو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، مہمان نہ آتا باہر نکل جاتے، کوئی نہ کوئی مہمان تلاش کر کے لے آتے، اس کو کھانا کھلاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں مہمان نہیں آئے تو آپ تلاش کے لیے باہر نکلے، سارا دن پھرتے رہے، سارا دن ڈھونڈتے رہے، آخر کار شام ہو گئی، اور شام کو ایک مسافر مل گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ آجا بھائی، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کو لے آئے، گھر لے آئے، گھر آگے بٹھایا، کھانا آگے رکھا، اور اسے کہا جی پڑھیں اللہ کا نام، بسم اللہ کریں اور کھانا شروع کریں۔ اس نے کہا جی حضرت آپ نے کیا کہا ہے؟ تو میں بھائی اللہ کا نام لے، بسم اللہ کر، کھانا شروع کر۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کی اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اس کے نام پہ کھاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں تو اپنے لات و منات کو ماننے والا ہوں، میں تو اپنے بتوں کو ماننے والا ہوں، بتوں کے نام پہ کھاتا ہوں، روز ان کا نام لے کے روز کھاتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کھانے کی خاطر میں اپنے بتوں سے بے وفائی کر لوں، ان کو ہی چھوڑ دوں، اپنا دھرم ہی چھوڑ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں اس اللہ کی خوشنودی کے لیے تو مہمان کو تلاش کر کے لاتا ہوں، اس کی رحمتیں لینے کے لیے، برکتیں لینے کے لیے تو یہ کام کرتا ہوں، اور تو اس کا نام ہی نہیں لیتا، اس کو مانتا ہی نہیں، پھر تجھے کھلانے کا فائدہ ہی نہیں۔ کھانا ہے تو اللہ کا نام لے اور کھانا شروع کر، تو نہیں تو پھر جا سکتا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں بھی اپنے دھرم کا پکا ہوں، میں اپنے بت کے نام پہ تو کھاتا ہوں، اسی کا نام لے سکتا ہوں، اگر آپ کو یہ بات بارے میں نہیں تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا، اٹھا اور باہر نکل پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ادھر ہی کھڑے ہیں کہ پیغام آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کروں؟ یہ شخص آیا تھا وہ جو تجھے مانتا ہی نہیں، وہ چلا گیا۔ جواب آیا میرے خلیل تو نے میرے بندے کا دل توڑ دیا ہے، میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے۔ یا اللہ تو اپنا بندہ کہتا ہے، وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ جواب آیا میرے خلیل تو بتا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ عرض کی مالک تقریباً کو 70 سال تو ہوگی۔ فرمایا خلیل اب تو جان چکا ہے وہ مجھے مانتا نہیں، اب تو جان چکا ہے وہ میرا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ آج تیری مرضی کے مطابق اس نے ایک مرتبہ وہ نام نہیں لیا جو تو پسند کرتا ہے، تو نے ایک دن اسے کھانا کھلانا پسند نہیں کیا۔ اب میری بات بھی تو دیکھ، 70 سال سے وہ میرا نام لینا گوارا نہیں کرتا، میں پھر بھی اسے رزق دے رہا ہوں، میں پھر بھی اسے کھلا رہا ہوں، میں 70 سال سے اسے کھلا رہا ہوں، حالانکہ وہ میرا انکاری ہے، حالانکہ وہ مجھے نہیں مانتا، حالانکہ میرا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ میرے خلیل تو نے ایک دن اسے کھلانا پسند نہیں کیا، میں تو 70 سال سے اسے کھلا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک اتنا مہربان، دوڑے اس کے پیچھے، اس کو جا کے پھر پکڑ لیا اور اسے کہا کہ واپس آ، تو نام اس کا لے یا نہ لے کھانا کھا کے جا، تو میری بات مان یا نہ مان کھانا کھا کے جا۔ اس نے کہا بھی اب کیا ہوا؟ پہلے آپ نے مجھے نکال دیا، مجھے کھانا نہیں دیا، اب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کے لیے میں نے تجھے نکالا تھا اب اسی کے لیے واپس بلا رہا ہوں۔
اس کی طرف سے پیغام آ گیا ہے کہ میرے خلیل وہ مجھے نہیں مانتا، پھر بھی 70 سال سے کھلا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا اچھا اتنا مہربان ہے، وہ اتنا رحیم ہے، میں اسی کا منکر ہوں، وہ پھر مجھے کھلا رہا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اب واپس لے جانے سے پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے دین میں داخل کریں۔ وہ اتنا سچا ہے، اتنا مہربان ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ میں تو اتنے سال سے منکر ہوں، وہ پھر مجھے دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت میں بھی وہی اشارہ ہے۔ فرمایا قال ومن کفر فامتعه، فرمایا میرے خلیل تو نے ان کے لیے مانگا ہے جو مجھے مانے، یوم آخرت کو مانے، سارے ایمانیات کو قبول کریں۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، فرمایا میں تو اس کو بھی دوں گا جو مجھے نہیں مانتے۔ قال ومن کفر، اور جو انکاری ہوں گے، کفر کریں گے، فامتعه قلیلا، میں ان کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، تھوڑا رزق دوں گا، ان کو بھی کھلاؤں گا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دیکھو جی دنیا کے اندر مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، کفار کے پاس زیادہ ہے، لیکن ادھر یہ آیا ہے فامتعه قلیلا، انہیں تھوڑا فائدہ دیا جائے گا، دنیا کے اندر تو ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا ہی دنیا ہے ان کے پاس۔ اس دنیا کے مقابلے میں جب آخرت کا مال دیکھیں گے، آخرت کا اجر اور جزا دیکھیں گے، ان کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کی متاع مل کر بھی یہ قلیل ہے، جو ادھر ملے گا وہ کثیر ہے، جو ادھر ملے گا وہ۔ اس لیے فرمایا کہ اب دنیا کے اندر بظاہر جتنا بھی ان کے پاس نظر آئے یہ سارا مل کر بھی قلیل ہے، چونکہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس ایک دفعہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سلام عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، تو آپ کا جسم اطہر تو کتنا خوبصورت تھا۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بندہ چارپائی پہ لیٹا ہو نا، اور اس کے اوپر کچھ بچھا نہ ہو، کوئی چادر گدا وغیرہ، تو بندہ اٹھے نا تو اس کے جسم پہ اسی طرح وہ نشان بن جاتے ہیں۔ جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم پہ نا وہ کھجور کے وہ چٹائی کے اسی طرح نشان بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دیکھیں، کبھی رب کی بارگاہ میں عرض کریں مالک یہ کیا منظر، اور آخر کار بولے، کہا حضور ایک طرف آپ محبوب خدا ہیں، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے ہیں، اور ادھر یہ عالم ہے کہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہے، اس کے بھی نشان جسم پہ، اور دوسری طرف کیسر و کسریٰ کے محلات ہیں، دوسری طرف ان کے مخمل کے بستر ہیں، دوسری طرف ان کے لیے ہر قسم کی آسائشیں ہیں، اور ادھر آپ حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، آپ کائنات کے اندر سب سے عظیم شخصیت ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عمر میں رب کی مرضی، میں محمد کی مرضی میرے رب نے پوچھی کہ محبوب بتا دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے؟ اے عمر میں نے آخرت کو پسند فرمایا ہے، میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے، میں چاہتا تو میرے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاتا، چاندی کا بنا دیا جاتا، لیکن اے عمر میں محمد نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر کفار کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو، یاد رکھو قرآن کہتا ہے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ فائدہ ان کے لیے قلیل ہے، یہ ان کے لیے تھوڑا ہے، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ان کو اس آگ کی طرف، عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا، انہیں ادھر بھیج دیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا، یعنی صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور مومن کے پاس دنیا بھلے کم ہو لیکن آخرت میں بڑا کچھ ہے۔
اس لیے فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر انہیں عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اس سے محفوظ فرمائے، اور وہ ٹھکانہ کفار کا ہے اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔